تاریخ میں پہلی بار سعودی عربیہ ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جو کہ مصنوعی طور پر یعنی آرٹیفیشلی طور پر دنیا کی جغرافی کو بھی بدلنے جا رہا ہے۔ سعودی عربیہ اپنا خود کا ایک مصنوعی دریا بنانے جا رہا ہے جو کہ فریش واٹر یعنی پینے کے پانی پر مشتمل ہوگا۔ عرب جیسے خشک بیابان اور صحرائی علاقوں کے اندر فریش واٹر اور پینے کے پانی کی کس قدر کمی ہے اور اس کی کس قدر اہمیت ہے، یہ یقیناً آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ایکسائٹمنٹ کے اندر نیوم سٹی کی طرح اتنے بڑے پروجیکٹ کو جلد بازی کے اندر اناؤنس تو کر دے گا، لیکن بعد میں اسے مکمل کرنے کے لیے اس کے پاس ایسا نہ ہو کہ نہ تو پیسہ بچے اور نہ کوئی ٹیکنالوجی اور اسے بیچ راستے کے اندر ہی ایسے ہی روکنا پڑے۔ سعودی عربیہ کو اچانک اتنے بڑے فیصلے کی ضرورت کیوں پڑی اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ ہماری اس دنیا کا 70% حصہ یا پھر 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے، جس کا ٹوٹل 97.5% سالٹی یا نان ڈرنکیبل واٹر ہے جسے پیا نہیں جا سکتا، جو اوشن اور سمندروں کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ صرف 2.5% پانی پینے کے قابل ہے۔ اس 2.5% کا بھی 68.7% حصہ گلیشیئرز اور برف کی صورت زیادہ تر آئس لینڈ اور گرین لینڈ جیسے علاقوں کے اندر موجود ہے، جسے فی الحال استعمال کرنا ممکن نہیں، جبکہ اس کا 30% فریش پانی زمین کے نیچے موجود ہے، جبکہ صرف اور صرف 1.2% ندی نالوں کی صورت میں۔ کل ملا کر زمین پر موجود ٹوٹل پانی کا 0.007% پانی ہی پینے کے قابل ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر اس سمندر کے پانی کو ہی ٹیکنالوجی کی مدد سے صاف کر کے پینے کے قابل بنا لیا جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام تہذیبیں صرف صاف پانی کی وجہ سے ان دریا کے کناروں پر آباد ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے اربنائزیشن بڑھتی گئی، فیکٹریز کا ویسٹ ان صاف پانیوں کو بھی گندا کرنے لگا، لہٰذا اب دنیا صاف پانی کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے اور اسے مصنوعی طریقے سے فلٹر کر کے پروسیس کر رہی ہے تاکہ اس کو پینے کے قابل بنایا جا سکے۔ اس پروسیس کو تھرمل ڈی سیلینیشن کہتے ہیں، جس کے اندر اس سالٹڈ واٹر کو اتنا گرم کیا جاتا ہے کہ یہ نمک سے الگ ہو کر ویپرز بن کر جمع ہو جائے۔ انہی ویپرز یا پانی کے قطروں کو جمع کر کے پینے کا پانی اکٹھا کر لیا جاتا ہے، جسے خاص طور پر مڈل ایسٹ کے ملک سعودی عربیہ اور UAE سمیت آسٹریلیا اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر فریش واٹر کی کمی ہے۔ اس پروسیس کے اندر سب سے بڑی 3 رکاوٹیں ہیں۔ پہلا ہے بہت زیادہ انرجی کی کنزمپشن۔ عرب ملک تو اس انرجی کو سولر اور تیل سے حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ان کو فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا ہے اس پروسیس کے اندر بچنے والا ویسٹ، جس کو اگر اچھی طرح سے ٹھکانے نہ لگایا جائے تو یہ پولوشن کر سکتا ہے۔ اور تیسرا ہے اس کو آپریٹ کرنے کی کاسٹ، جو کہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق $1 سے لے کر $2.5 پر کیوبک میٹر تک، مگر سعودی عربیہ اسے صرف $0.5 کے اندر کر پاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ اس کے لیے انرجی سولر اور تیل سے حاصل کرتی ہے، جس پر کوئی ٹیکس بھی نہیں ہوتا۔ سعودی عربیہ کا 69% سی واٹر صرف ایک کمپنی ریفریش کرتی ہے، جس کا نام ہے سلائن واٹر کنورژن کارپوریشن، جس کی وجہ سے یہاں پر پینے کے پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن اب بھی وہ پیٹرول سے مہنگا ہے۔ لہٰذا اب کی بار سعودی عربیہ نے ایک نیکسٹ لیول کا آرٹیفیشل دریا بنانے کا ایسا منصوبہ تیار کیا ہے جس کی لمبائی ہوگی 12,000 کلومیٹر۔ یہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ دنیا کے سب سے بڑے دریا نیل سے بھی یہ 2 گنا لمبائی کے اندر بڑا ہوگا۔ دریائے نیل کی لمبائی ہے 6,000 کلومیٹر۔ اس پروجیکٹ کا نام کنگ سلمان واٹر کنوینس پروجیکٹ رکھا گیا ہے، جس پر $500 ملین کا خرچہ ہوگا، لیکن اگر ٹائم کے ساتھ ساتھ انفلیشن بڑھتی رہی تو یہ $800 ملین تک بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ آرٹیفیشل دریا باقی قدرتی دریاؤں جیسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ اسے انڈر گراؤنڈ بڑے بڑے کئی پائپوں سے ملا کر بنایا جائے گا، اور یہ ایک پائپ 11 میٹر چوڑا، 4 میٹر ڈیپ اور اس کا ڈایا میٹر ہوگا 2.24 میٹر، جو سعودی عربیہ کے ہر ایک ایگریکلچر لینڈ میں سے گزر کر اس تک فریش واٹر کو پہنچائیں گے۔ اگر ان تمام پائپس کی لینتھ کو جمع کریں تو یہ ٹوٹل 1,26,000 کلومیٹر بنتی ہیں، جو کہ ہر روز 9.4 ملین کیوبک میٹر پانی کو پہنچا سکیں گی۔ یہ اتنا پانی ہے کہ دنیا کے ہر شخص کو 2 گیلن پانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ سمندر کا یہ پانی حاصل کیا جائے گا سعودی عربیہ کے ساتھ موجود ریڈ سی سے، جسے سیلینیشن پروسیس سے گزار کر فریش واٹر کے اندر بدلا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کو بنانے کے بعد بھی اسے آپریٹ کرنے کے لیے سعودی عربیہ کو اندازاً ہر دن $4 سے $5 ملین خرچ کرنا ہوں گے۔ سعودی عربیہ میں کیونکہ کوئی نہری نظام یا پھر پانی کو پہنچانے کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، تو یہ پروجیکٹ اس سب سے بڑے مسئلے کو بھی حل کر دے گا۔ وہ ملک جس کا 90% حصہ ویران اور بیابان صحرا پر مشتمل ہے، جہاں پر انتہائی خشک ٹیمپریچر، ٹھنڈی اور گرم ہوا کا ملاپ نہ ہونے کی وجہ سے بارشیں انتہائی کم ہوتی ہیں، اور رہی صحیح کسر اب پوری کر دی ہے گلوبل وارمنگ نے، جس کی وجہ سے آج یہاں پر صحراؤں کے اندر ٹیمپریچر اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی قدرتی دریا، کوئی ندی موجود بھی ہو تو فوراً سے خشک ہو جائے۔
اور یہی وجہ ہے کہ اب اس پانی کو انڈر گراؤنڈ پائپ لائنز کی صورت میں شفٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ویپوریٹ نہ ہو سکے۔ سعودی عربیہ میں زمین کے نیچے موجود 80% پانی جو کہ فریش واٹر ہے اب تک ایگریکلچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ زمین کے نیچے کم ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ کی ایگریکلچر بھی ٹائم ٹو ٹائم مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، اور اسے زیادہ تر اپنے لیے فریش ویجیٹیبلز، فروٹس، ویٹ اور رائس جیسی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں اپنے ملک کے اندر امپورٹ کرنا پڑتا ہے، جو کہ بہت ہی مہنگا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس پروجیکٹ کے بعد سعودی عربیہ اپنی ایگریکلچر کو بڑھا پاتا ہے تو وہ خرچہ جو کہ $20 بلین کے قریب بنتا ہے ان پر امپورٹ کرنے کے بجائے سعودی عربیہ نہ صرف اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے اندر خود کفیل ہو جائے گا بلکہ ان پروڈکٹس کو دنیا کے اندر بیچ کر پیسہ بھی کما سکے گا، اور ساتھ ساتھ یہ اپنے ان صحرائی علاقوں کو بھی انسانوں کے رہنے کے قابل بنا سکے گا، جو کہ اس سے پہلے ممکن ہی نہیں تھا۔ اور اس آباد کاری کی وجہ سے سعودی عربیہ $1 ملین لگا کر $1 بلین مستقبل کے اندر آسانی سے کما سکتا ہے۔ نیوم سٹی جیسے بڑے بڑے شہروں کو مستقبل کے اندر اسی ریور سے فریش واٹر پہنچایا جا سکے گا، جو کہ اس کے ویژن 2030 کا حصہ ہے، جس کے مطابق سعودی عربیہ آئل پر اپنی ڈیپینڈنسی کو بہت حد تک ختم کر کے اس کو ٹوٹلی ٹورزم پر اور پوری دنیا سے انویسٹمنٹس کو اپنے ملک کے اندر لانے پر انویسٹ کرے گا۔ یعنی یہ پروجیکٹ سعودی عربیہ کے مستقبل کے لیے وقت کی ایک انتہائی اہم ترین ضرورت ہے۔ لیکن یہ پروجیکٹ جتنا سننے کے اندر آسان لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ مثال کے طور پر انجینئرنگ کے چیلنجز، جس کے مطابق اب تک کسی بھی انجینئرنگ پروجیکٹ کے اندر اتنا لمبا دریا کبھی کسی نے نہیں بنایا، ہارڈ کلائمیٹ کنڈیشن، پائپس کے رکھنے کے لیے کھدائیاں کرنا اور ان کو زنگ لگنے سے بچانا، اس کے علاوہ ان کی مینٹیننس، اور کوئی بھی چھوٹی سی غلطی یا مس کیلکولیشن پورے پروجیکٹ کو کبھی بھی خراب کر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو آج ہم جس سعودی عربیہ کو صحرا کی صورت میں دیکھتے ہیں، یہاں پر ہر طرف گرینری، سبزہ اور ہریالی ہوگی، اور 1400 سال پہلے بیان کی گئی قیامت کی ایک انتہائی اہم ترین نشانی بھی ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھیں گے، جس کے مطابق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کے صحرا سبزے کے اندر نہ بدل جائیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن تب تک ہمیں اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سعودی عربیہ اس پروجیکٹ کو مکمل کر پائے گا یا پھر اس کا حال بھی نیوم سٹی جیسا ہی ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ Thanks for watching this video. Allah Hafiz.